القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بيان كون الكفار مأمورين بالأمر أولى فقال: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات، لأن الأمر بالإيمان في الواقع لا يكون إلا للكفار، وأما للمؤمنين كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإنما يراد به الثبات على الإيمان والاستقامة عليه، أو مواطاة القلب للسان أو نحو ذلك. وكذا هم أليق بالعقوبات وهي الحدود والقصاص إذا كانت تجري على المسلمين لأجل انتظام العالم ومصلحة البقاء والزجر عن المعاصي، فالكفار أولى بها، سيما عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن الحدود والكفارات عنده زاجرة للناس عن الارتكاب لا ساترة ومزيلة للمعصية. وأما المعاملات فهي دائرة بيننا وبينهم، فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا في البيع والشراء والإجارة وغيرها، سوى الخمر والخنزير، فإنهما مباحان لهم لا لنا. وأشار عليه الصلاة والسلام بقوله: الخمر لهم كالخل لنا، والخنزير لهم كالشاة لنا، وإنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. ثم لما فرغ المصنف عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بیان کون الکفار مامورین بالامر اولا فقال. پھر جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ مطلق اور مؤقت کے مباحث سے فارغ ہو چکے تو کفار کے مامور بالامر ہونے یا نہ ہونے کو بیان کرنا شروع کر دیا. چنانچہ فرمایا کہ والکفار مخاطبون بالامر بالایمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات، اور کفار ایمان لانے اسی طرح عقوبات اور معاملات سے متعلق احکام کو بجا لانے کے مخاطب ہیں. لأن الأمر بالإيمان في الواقع لا يكون إلا للكفار، وأما للمؤمنين كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإنما يراد به الثبات على الإيمان والاستقامة عليه، أو مواطاة القلب للسان أو نحو ذلك. اس لیے کہ واقعی میں حقیقت میں ایمان لانے کا امر کفاری کو ہے، اور رہے مومنین جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو اس آیت میں ایمان سے ایمان پر ثابت رہنا اور اس پر مستقیم رہنا مراد ہے، یا دل کو زبان کے مطابق کرنا یا اس کے علاوہ. وَكَذَا هُمْ أَلْيَقُ بِالْعُقُوبَاتِ وَهِيَ الْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ إِذَا كَانَتْ تَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِأَجَلِ انتظام العالم ومصلحة البقاء والزجر عن المعاصي، فالكفار أولى بها، سيما عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن الحدود والكفارات عنده زاجرة للناس عن الارتكاب لا ساترة ومزيلة للمعصية. اور اسی طرح کفار عقوبات کے زیادہ لائق ہیں، کیونکہ عقوبات یعنی حدود و قصاص جب مسلمانوں پر عالم کے انتظام، اسی طرح بقائے عالم کی مصلحت اور معاصی سے روکنے کے لیے جاری ہوتے ہیں، تو کفار ان چیزوں کے زیادہ مستحق ہیں، خاص طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدود اور کفارات لوگوں کو معاصی کے ارتکاب سے روکنے والے ہیں اور معصیت کو ڈھانپنے اور دور کرنے والے نہیں ہیں.
وأما المعاملات فهي دائرة بيننا وبينهم فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا في البيع والشراء والإجارة وغيرها سوى الخمر والخنزير فإنهما مباحان لهم لا لنا. وأشار عليه الصلاة والسلام بقوله الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا وإنما بدل الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. اور رہے معاملات تو ہمارے اور ان کے درمیان جاری ہیں، لہذا مناسب ہے کہ ہم خرید و فروخت اور اجارہ وغیرہ میں ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کریں جس طرح ہم آپس میں معاملہ کرتے ہیں، علاوہ شراب اور سور کے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ان کے لیے مباح ہیں نہ کہ ہمارے لیے۔ اور اسی کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اشارہ فرمایا ہے کہ شراب کفار کے لیے اسی طرح ہے جس طرح سرقہ ہمارے لیے، اور سور ان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح بکری ہمارے لیے۔ اور کفار جزیہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے خون ہمارے خون کے مانند ہو جائے اور ان کے مال ہمارے مال کے مانند ہو جائیں۔ ثم لما فرغ المصنف رحمہ اللہ عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بیان کون الکفار مامورین بالامر اولا۔ امر مطلق اور امر مؤقت کے مباحث سے فارغ ہونے کے بعد ماتن علیہ رحمہ یہاں سے ایک اہم مسئلہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر مسلمین ہیں، کفار ہیں، وہ اوامر کے مخاطب ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی شریعت نے بہت سارے چیزوں کا جو ہمیں حکم دیا ہے، تو ان چیزوں کے مخاطب صرف مسلمان ہیں یا کفار ہیں۔ یعنی اوامر سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، آیا کفار ان کے مکلف ہیں یا مکلف نہیں ہیں۔ چنانچہ مصنف فرماتے ہیں کہ کفار ایمان لانے، اسی طرح حدود اور قصاص اور معاملات سے متعلق احکام بجا لانے کی مکلف اور مخاطب ہے، کیونکہ ایمان لانے کا حکم واقعی میں کفاری کو ہوتا ہے، مومنون کے نہیں۔ لیکن اگر کوئی سوال کرے کہ باری تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو اس میں تو خطاب مومنین کا ہے۔ تو اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ آیت میں لفظ آمنو امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ جس طرح ایجاد فعل اور احداث فعل کی طلب پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح بقائے فعل کی طلب پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی بقائے فعل کی طلب مراد ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے ایمان پر باقی اور ثابت رہو۔ بہرحال جب یہاں امر کا صیغہ احداث فعل کی طلب پر دلالت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ثبات فعل اور بقائے فعل کی طلب پر دلالت کرنے کے لیے ہے، تو تحصیل حاصل کا اشکال واقع نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ اور رہا عقوبات یعنی حدود، اسی طرح قصاص وغیرہ، تو ان کے زیادہ مستحق کفاری ہیں، کیونکہ حدود و قصاص کا نفاذ مسلمانوں پر اس لیے ہوتا ہے تاکہ عالم کا نظم و نسق برقرار رہے اور معاصی سے رکاوٹ اور تنبیہ ہوتی رہے۔ تو جب مسلمانوں پر حدود و قصاص کے نفاذ کا مقصد ہے تو کفار ان چیزوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کفار تو ان چیزوں کے زیادہ ہی مستحق ہیں، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک حدود و کفارات بنی نوع انسان کو معاصی کے ارتکاب سے روکنے کے لیے مشروع کیے گئے ہیں، معاصی پر پردہ ڈالنے اور ان کو دور کرنے کے لیے مشروع نہیں کیے گئے ہیں۔ بہرحال جب لوگوں کو معاصی سے روکنے کے لیے مسلمانوں پر حدود جاری کی جا سکتی ہیں تو کفار پر بدرجہ اولا جاری کی جائیں گی۔ شرح فرماتے ہیں کہ اور رہا معاملات یعنی خرید و فروخت، اسی طرح اجارہ، نکاح وغیرہ وغیرہ، تو یہ مسلمان اور کافر دونوں کے درمیان جاری ہوتے ہیں، لہذا ہم کفار کے ساتھ اسی طرح معاملہ کریں گے جس طرح ہم آپس میں معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان ہر چیز کے معاملے میں یکسانیت ہے بجز شراب اور سور کے، کیونکہ یہ دونوں کفار کے لیے تو مباح ہیں لیکن ہمارے لیے مباح نہیں ہیں۔
جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے لیے شراب ٹھیک اسی طرح مباح ہے جس طرح ہمارے لیے سرکہ مباح ہے، اور ان کے لیے خنزیر اسی طرح مباح ہے جس طرح ہمارے لیے بکری مباح ہے، اور کفار جزیہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کی جان ہماری جانوں کی طرح محفوظ ہو جائے اور ان کا مال ہمارے مالوں کی طرح محفوظ ہو جائے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار ایمان، عقوبات، معاملات کے ٹھیک اسی طرح مکلف ہیں جس طرح سے مسلمان مکلف ہیں۔ وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف، يعني أن الكفار مخاطبون بالشرائع وهي الصيام والصلاة والزكاة والحج في حق المؤاخذة في الآخرة باتفاق بيننا وبين الشافعي رحمه الله، فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواجبات كما يعذبون بترك اعتقاد أصل الإيمان، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أي لم نكن من المعتقدين للصلاة المفروضة والزكاة المفروضة، هكذا قالوا. وقد فسرته في التفسير الأحمدي بأدنى بوجه وأشمله، کہہ رہے کہ وبالشرائع فی حکم المؤاخذۃ فی الآخرۃ بلا خلاف، اور مؤاخذہ اخروی کے اعتبار سے بالاتفاق عبادات کے بھی کفار مخاطب ہیں، یعنی ان الکفار مخاطبون بالشرائع وهي الصيام والصلاة والزکاة والحج في حق المؤاخذة في الآخرة باتفاق بیننا وبین الشافعی رحمہ اللہ، یعنی روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کے مواخذہ اخروی کے حق میں بالاتفاق کفار بھی مخاطب ہیں، اور اس میں ہمارے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا اتفاق ہے۔ فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواجبات كما يعذبون بترك اعتقاد اصل الایمان، چنانچہ کفار کو فرائض اور واجبات کے ترک اعتقاد کی وجہ سے اسی طرح عذاب دیا جائے گا جس طرح ان کو اصل ایمان پر ترک اعتقاد کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ لقوله تعالیٰ، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب کفار سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم کو کون سی چیز دوزخ میں لے آئی، تو کفار جواب دیں گے، قالو، کفار کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ محتاج کو کھانا کھلاتے تھے، ای لم نکو من المعتقین للصلاة المفروضة والزکاة المفروضة، ہاکذا قالو۔ اب شارح اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار کہیں گے کہ ہم نماز مفروضہ اور زکوٰۃ مفروضہ کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ علماء نے اسی طرح فرمایا ہے، وقد فسرته في التفسير الأحمدي بأتم وجه وأشمله، اور میں نے اس کو اپنی کتاب تفسیر احمدی میں پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف، مصنف فرماتے ہیں کہ کفار اخروی مواخذہ کے اعتبار سے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بھی مکلف اور مخاطب ہیں، اور اس میں ہمارے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے درمیان پورا اتفاق ہے، یعنی کفار کو جس طرح نفس ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، اسی طرح فرائض اور واجبات پر ایمان اور اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے بھی عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ باری تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے کہ اہل جنت کفار سے کہیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا ہے، اس پر کفار جواب دیں گے کہ ہم زکوٰۃ اور نماز کی فرضیت پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز وغیرہ عبادات کے فرضیت پر اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے بھی کفار کو ٹھیک اسی طرح عذاب دیا جائے گا جس طرح ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ شارح فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب تفسیر احمدی میں پوری شرح وسط کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کی ہے۔
وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند الوعظ، يعني أنهم مخاطبون بأداء العبادات في الدنيا أيضا عند الوعظ من مشايخ العراق وأكثر أصحاب الشافعي رحمه الله. وهذه مغلطة عظيمة للقوم، لأن الشافعي رحمه الله لما يقول بصحة أدائها منهم حالة الكفر ولا بوجوب قضائها بعد الإسلام، فما معنى وجوب الأداء في الدنيا؟ فلذا أول كلامه بأن معنى الخطاب في حقهم آمنوا ثم صلوا، فيقدر الإيمان مقتضى تبعا للعبادات، وثمرته أنهم يؤاخذون عنده في الآخرة بترك فعل الصلاة كما يعذبون بترك اعتقادها اتفاقا. فلو لم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات في الدنيا لما عذبوا في الآخرة بتركها. هذا غاية ما قيل في التلويه في تحقيق هذا المقام. کہ وَأَمَّا فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ، اور بعض کے نزدیک احکام دنیا کے اعتبار سے بھی وجوب ادا میں مخاطب ہیں، یعنی انہم مخاطبون بأداء العبادات فی الدنیا ایضا عند البعض من مشایخ العراق واکثر اصحاب الشافعی، یعنی بعض مشایخ عراق اور اکثر شوافع کے نزدیک دنیا میں بھی کفار ادائے عبادات کے مخاطب ہیں۔ وَهَذِهِ مُغْلَطَةٌ عَظِيمَةٌ لِلْقَوْمِ، اور یہ قوم کے لیے ایک عظیم مغالطہ ہے، لأن الشافعی رحمہ اللہ لما لم يقل بصحة أدائها منهم حالة الكفر ولا بوجوب قضائها بعد الإسلام، فما معنى وجوب الأداء في الدنیا؟ اس لیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کفار کی طرف سے حالت کفر میں اداء عبادات کی صحت اور اسلام کے بعد ان کی قضا واجب ہونے کے قائل نہیں ہے، تو دنیا میں وجوب ادا کے کیا معنی ہیں؟ فلذا اول کلامہ بأن معنى الخطاب في حقهم آمنوا ثم صلوا فيقدر الایمان مقتضا تبعا للعبادات۔ اسی وجہ سے علماء نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تعبیر کی ہے کہ کفار کے حق میں خطاب کے معنی یہ ہے کہ ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو، تو ایمان کو عبادات کی تابع بنا کر اقتضاءً مقدر مانا جائے گا۔ وَثَمَرَتُهُ أَنَّهُمْ يُؤَاخَذُونَ عِنْدَهُ فِي الْآخِرَةِ بِتَرْكِ فِعْلِ الصَّلَاةِ كَمَا يُعَذَّبُونَ بِتَرْكِ اعْتِقَادِهَا اتِّفَاقًا، فلو لم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات في الدنيا لما عذبوا في الآخرة بتركها. هذا غاية ما قيل في التلويح في تحقيق هذا المقام. اور اس کا ثمرہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آخرت میں فعل صلاۃ کے ترک کرنے پر کفار سے اسی طرح مواخذہ کیا جائے گا جس طرح اعتقاد صلاۃ کے ترک کرنے کی وجہ سے ان کو بالاتفاق عذاب دیا جائے گا۔ بس اگر کفار دنیا میں ادائے عبادات کے مخاطب نہ ہوتے تو ان کو ترک عبادات کی وجہ سے آخرت میں عذاب نہ دیا جاتا۔ یہ آخری بات ہے جو اس مقام کی تحقیق میں تلویح کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کفار دنیاوی احکام کے اعتبار سے ادائے عبادات کے وجوب کے بھی مخاطب ہے یا نہیں ہے، یعنی احکام دنیا میں کفار پر عبادات کا ادا کرنا واجب ہے یا نہیں۔ اور اس بارے میں مشائخ بخارا قول یہ ہے کہ کفار وجوب عبادات کے اعتقاد کے تو مخاطب اور مکلف ہیں، لیکن ادائے عبادات کے واجب ہونے کے مخاطب نہیں ہیں۔ یعنی مشائخ بخارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار عبادات، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان سب عبادات کے فرض ہونے پر اعتقاد رکھنے کے تو مکلف ہیں، لیکن ادائے عبادات کے مکلف نہیں ہیں۔ چنانچہ نظرات کے نزدیک کفار کو فرضیت عبادات کی وجہ سے فرضیت عبادات کے اعتقاد کو ترک کرنے کی وجہ سے تو عذاب دیا جائے گا، لیکن ادائے عبادات کو ترک کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا۔
اور مشائخ عراق اور اکثر شعفاء کا مذہب یہ ہے کہ کفار دنیا میں جس طرح فرضیت عبادات کے اعتقاد کے مکلف ہیں، ٹھیک اسی طرح ادائے عبادات کے بھی مکلف ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ قوم کے لیے ایک عظیم مغالطہ ہے، کیونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حالت کفر میں کفار کی جانب سے نہ تو ادائے عبادات کے صحیح ہونے کے قائل ہیں اور نہ اس کے قائل ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد کفر کے زمانے کی عبادات کی قضا واجب ہے۔ تو جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ تو کفار کی طرف سے بحالت کفر ادائے عبادات کی صحت کے قائل ہیں اور نہ اسلام قبول کرنے کے بعد وجوب قضا کے قائل ہیں، تو پھر کفار کی دنیا میں ادائے عبادات کے مکلف اور مخاطب ہونے کے کیا مطلب ہے؟ شارح فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول میں یہ مغالطہ تھا، اس لیے علماء نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے کہ کفار دنیا میں ادائے عبادات کے مکلف ہیں تعویل کی ہے، اور اس کی یہ تعویل کی گئی ہے کہ کفار کو ادائے عبادات کا مخاطب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کفار پہلے ایمان لائیں پھر نماز وغیرہ عبادات ادا کریں۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی کے اندر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفار کو مخاطب بنانے کی صورت میں یا ایھا الناس اعبدوا کی تفسیر کی ہے کہ یا ایھا الناس آمنوا ثم اعبدوا، یعنی اے ایمان والو، یعنی اے کافرو ایمان لاؤ پھر عبادت کرو۔ تو تمام عبادات کو ادا کرنے کے لیے چونکہ ایمان شرط ہے، اس لیے یہاں بھی عبادات کے تابع بنا کر اقتضاءً ایمان کو مقدم مانا جائے گا۔ ہاں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے یوں کہا جائے کہ جنوبی میں نماز فرض ہے بشرط طہارت، ٹھیک اسی طرح کفار پر بھی عبادات فرض ہے بشرط ایمان۔ شارح فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس وجوب ادا کا ثمرہ یہ ہوگا کہ جس طرح آخرت میں عبادات کے اعتقاد کو ترک کرنے کی وجہ سے بالاتفاق کفار کو عذاب ہوگا، اسی طرح عبادات یعنی نماز وغیرہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک کفار کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ شارح فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر استدلال کرتے ہوئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ قول پر استدلال کرتے فرماتے ہیں کہ اگر کفار دنیا میں ادائے عبادات کے مکلف نہ ہوتے تو ان کو آخرت میں ترک ادائے عبادات پر عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ ادائے عبادات کو ترک کرنے پر عذاب کا دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کفار دنیا میں ادائے عبادات کے بھی مکلف ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس مقام کی تحقیق میں تلویح میں یہ آخری بات مذکور ہے۔ والصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات، أي المذهب الصحيح لنا أن الكفار لا يخاطبون بأداء العبادات التي تحتمل السقوط مثل الصلاة والصوم، فإنهما يسقطان عن أهل الإسلام بالحيض والنفاس ونحوهما، لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن لتأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة الحديث، فإنه تصريح بأنهم لا يكلفون بالعبادات إلا بعد الإيمان، وأما الإيمان فلما لم يحتمل السقوط من أحد لا جرم كانوا مخاطبين به۔ کہہ رہے ہیں کہ والصحیح انہم لا یخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات، اور صحیح یہ ہے کہ کفار ان عبادات کی ادا کرنے کے مکلف نہیں ہیں جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں۔ أي المذهب الصحيح لنا أن الكفار لا يخاطبون بأداء العبادات التي تحتمل السقوط مثل الصلاة والصوم، فإنهما يسقطان عن أهل الإسلام بالحيض والنفاس ونحوهما، یعنی ہمارا صحیح مذہب ہے کہ کفار ان عبادات کے ادا کرنے کے مخاطب نہیں ہوتے جو سقوط کا احتمال رکھتی ہے، جیسے نماز اور روزہ، اس لیے کہ یہ دونوں حیض اور نفاس اسی طرح جنون وغیرہ کی وجہ سے مسلمانوں سے ساقط ہو جاتی ہے۔ لقول علیہ الصلاۃ والسلام لمعاذ رضی اللہ عنہ حين بعثه إلى اليمن لتأتي قوما من أهل الكتاب
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة الحديث۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے وقت فرمایا تھا کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس پہنچو گے، تم ان کو اس بات کی شہادت کی طرف دعوت دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس اگر انہوں نے تمہاری بات مان لی تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فإنه تصريح بأنهم لا يكلفون بالعبادات إلا بعد الإيمان، وأما الإيمان فلما لم يحتمل السقوط من أحد لا جرم كانوا مخاطبين به۔ تو اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ کفار عبادات کے مکلف نہیں ہوتے ہیں مگر ایمان لانے کے بعد، اور ایمان چونکہ کسی سے سقوط کا احتمال نہیں رکھتا ہے اس لیے کفار اس کے مخاطب ہوں گے۔ والصحیح انہم لا یخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سابقہ مسئلے میں قول فیصل ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہمارا، اور اس سے مراد مشائخ ما وراء النہر، تو ہمارا صحیح مذہب یہ ہے کہ جو عبادتیں مسلمانوں سے کبھی نہ کبھی ساقط ہو جاتی ہیں جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، تو کفار ان عبادتوں کو ادا کرنے کے مخاطب اور مکلف نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں حیض، نفاس اور ہمیشہ رہنے والے جنون کی وجہ سے اہل اسلام سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ عبادتیں سقوط کے احتمال لگتی ہیں تو کفار بھی ان کو ادا کرنے کے مکلف نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد شارح نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث دلیل کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو بھیجتے وقت کچھ نصیحتیں بیان فرمائی، اور ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جاؤ گے تو ان کو اللہ کی توحید اور میری رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دینا، اگر اس کو قبول کر لیں تو پھر 5 وقت کی نمازیں فرض ہونے کی خبر دینا، اگر اس کو بھی قبول کر لیں تو ان کو زکوٰۃ کے فرض ہونے کی اطلاع کرنا۔ یہ لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، یعنی حدیث میں جو حدیث استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینا، اگر ایمان قبول کر لیں تو پھر ان کو نماز کی دعوت دینا۔ تو اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ کفار عبادات ادا کرنے کے مکلف ایمان کے بعد ہی ہوتے ہیں، ایمان سے پہلے ادا عبادات کے مکلف نہیں ہوتے، اور جب کفار ایمان سے پہلے ادا عبادات کے مکلف نہیں ہوتے تو ادا عبادات کو ترک کرنے کی وجہ سے آخرت میں ان پر کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اور رہا نفس ایمان، تو چونکہ کسی اور بھی کسی سے ساقط نہیں ہوتا ہے اس لیے کفار ایمان کے مخاطب مکلف ہوں گے، اور جب کفار ایمان لانے کے مکلف ہیں تو ترک ایمان کی وجہ سے ان پر آخرت میں عذاب بھی ضرور ہوگا۔